alaikum and a very warm welcome to all of you. I am Fatma Zahid and we, Southern Business School, are here in front of you again with an extremely productive and extremely insightful discussion today for you people. ہم نام سنتے ہیں آج کل ای کامرس کا, ہم نام سنتے ہیں آج کل امیزون کا. تو آج ہم ایک پراپر شو لے کر آئے ہیں ود اے ویری ایکسپرٹ اینڈ ایکسپیرینسڈ پرسن in here in the studio with us, جو کہ آپ کی بہت ساری کیوریز کو, کنفیوژنس کو دور بھی کریں گے اور بہت ساری انفارمیشن بھی اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو ہمیں دیں گے. Coming towards the guest that we have with us today, we have with us Mr. Huzaifa Ali, who is the CEO and founder of e-commerce Success Pakistan. He has vast experience in e-commerce and Amazon brand selling, and one thing that stands out in his profile or in his introduction is that he has helped several people build their own businesses on Amazon and eBay. We welcome you, sir, in ISP studio and at Institute of Southern Punjab. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for having me here. تھینک یو سو مچ سر. سر ڈسکشن شروع کروں گی میں آج کی, اور آج کی ڈسکشن میں میرا ایک رول میں نے خود کو بھی بتایا دیٹ آئی ہیو ٹو ٹاک لیس اینڈ آئی ہیو ٹو ہیئر فرام یو, بیکاز ٹیچنگ اسٹوڈنٹس وی آل ہیو کم اکراس دس انفارمیشن کہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ہماری ہی انسٹیٹیوٹ میں جو اس کو پرسیو کر رہے ہیں, جن کو پتہ ہے دیٹ واٹ از امیزون اینڈ دے آر بیسیکلی پرسیوئنگ دس ایز ویل ایز اے جاب. دے آر لرننگ, دے آر ایون ٹیچنگ ہیئر. سو آج ایک بہت پراپر اپرچونیٹی ہے ان سب کے لیے ٹو گین اے لاٹ آف تھنگس فرام یو. سو سر, ہاؤ ڈز دس اسٹارٹ, یا اس کو پرسیو کرنا یا اس کے جرنی کو تھوڑا سم اپ کریں کہ اف اے اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو آپٹ فار اٹ, کیا پراسپیکٹس ہیں اس کے لیے, دا بیٹر پکچر, دا گڈ پکچر, اور فیوچر کیا ہے اس چیز کا؟ شیور. السلام علیکم. سو اس میں ایک بزنس ماڈل ہے امیزون ہول سیل ایف بی اے, یا اسے ہم برانڈ ری سیلنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امیزون ہول سیل ایف بی اے ایک جتنے بھی دوسرے بزنس ماڈلس ہیں ان سب کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سیف میں کہتا ہوں اسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا انویسٹمنٹ اتنا رسک پہ نہیں لگتا. بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اول تو ضرورت نہیں ہے, لیکن جب آپ کا پیسہ لگتا بھی ہے تو وہ اس لیول پہ جا کے رسک پہ نہیں آتا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس کہ جی اسٹوڈنٹس کہاں سے شروع کریں, تو اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم دو طریقے سے کام ہو سکتا ہے. ایک تو اسٹوڈنٹس ہیں کہ جی ہمیں کوئی انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہے نہیں, تو وہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنی سروسز آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ اب ای کامرس سکسیس پاکستان کی کمیونٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے, اور اسپیشلی پورے پاکستان میں اب لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ہول سیل ایف بھی ہوتا ہے. تو جتنے انویسٹرس ٹائپ کے لوگ ہیں, کلائنٹس ہیں جن کے پاس 10,000 20,000 50,000 ڈالرس تک کا بجٹ ہے, تو وہ ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو ان کے لیے سروسز دیں. یعنی کہ جو برانڈ ری سیلنگ کے جو میجر کہہ لیں کہ اسٹیپس ہیں نا, کیسے پروڈکٹس کو انالائز کرنا ہے, کیسے برانڈس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, وہ ساری سروسز ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ ٹپکلی لینتھی ٹاسک ہوتے ہیں. ایک شخص جو پہلے سے اپنے کام میں بزی ہے وہ پریفر نہیں کرے گا کہ جی میں بیٹھ کے کوئی پروڈکٹس کو انالائز کروں یا برانڈ سے رابطے کروں. تو اسے لوگ چاہیے, وہ پیسہ لگانے کو تیار ہے, اس کے پاس امیزون کا سیلر اکاؤنٹ ہے, یو ایس یا یو کے میں بزنس فارمیشن بھی ہوئی ہوئی ہے, کمپنی بھی بنی ہوئی ہے, ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری ہیں, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. صحیح. تو ٹائم کے لیے اس کو وی ایس چاہیے. اب وی ایس پاکستانی چونکہ ہم جو ٹرین کر رہے ہیں اسپیشلی اس میں ہم نے کوالٹی کو بہت مینٹین کیا ہے الحمدللہ. تو جو ہمارے ورچوئل اسسٹنٹس ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلتے ہیں, انہوں نے وہ نکل کے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ بتا سکتے کہ ہاں جی ہم نے کچھ سیکھا ہے, تو وہ ہوا میں بات نہیں کرتے. تو دیٹس اے ڈفرینس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پاتھ ہیں, یا تو اگر آپ ایز اے انویسٹر جانا چاہیں کہ آپ خود سے اپنا بزنس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپشن اس کے اندر موجود ہے, اور ایز اے وی اے اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہی بات کی, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی آپ کی بات کو کہ یو آر گیونگ اس بیسیکلی ٹو آپشنز دیٹ یو کین ورک ایز این انویسٹر اور ورکنگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. ان دونوں کو تھوڑا سائڈ بائی سائڈ ڈیفائن کر کے ان کے بھی پراسپیکٹس بتائیں. گوئنگ ان دس بزنس ایز این انویسٹر doesn't it have risk attached to it? نہیں, اس کے رسک دیکھیں ہر بزنس میں رسک ہوتا ہے, بٹ یہاں پہ رسک کافی منیمائزڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برانڈ ری سیلنگ یا ہول سیل ایف بی اے کا بزنس جو ہے وہ آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کو اسپلٹ کر دیتے ہیں ملٹیپل برانڈس میں. صحیح.
اس وجہ سے آپ کا رسک جو ہے وہ اسپلٹ ہو جاتا ہے. پلس ہمارے پاس وہ ٹولس موجود ہیں جس سے ہم امیزون کی لسٹنگس کو یا پروڈکٹس کو پہلے ہی انالائز کر لیتے ہیں اور یہ کیپچر کر لیتے ہیں انفارمیشن کہ آیا وہ کتنا سیل ہو رہا ہے اور ہمارا شیئر کتنا ہو سکتا ہے. وہ سارے ٹولس ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. بیسڈ آن دوز ٹولس اور انالیٹکس ہم جو ہے یہ سارا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اچھا جی فار ایگزامپل کوئی یہ پروڈکٹ ہے تو آپ لیٹ سے آپ ٹیسٹ کر سکتی ہیں اسے 24 یونٹس کے ساتھ 48 یونٹس کے ساتھ. یو ڈونٹ ریئلی نیڈ کہ جی آپ پورا کوئی ٹرک لوڈ منگوائیں چائنا سے اور پھر اتنی ساری انویسٹمنٹ کریں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. اینڈ دین ورکنگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. ورکنگ ایز این ورچوئل اسسٹنٹ میں چونکہ ایک وی اے کی پوری ایک ٹریننگ آتی ہے ہماری جس کے اندر ہم باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو اس لیول پہ پروڈکٹس کو کیسے انالائز کرنا ہے, کیسے برانڈس کے ساتھ رابطے کرنے, برانڈس کو شارٹ لسٹ کیسے کرنا ہے. برانڈس یہ وہ ہوتے ہیں جو یو ایس یو کے یا کہیں بھی آؤٹ سائڈ پاکستان بیٹھے ہیں. پاکستانی برانڈس بھی اول تو اب تو امیزون پہ سیل ہو رہے ہیں بڑے اچھے. تو ہم ان سے کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کیا اس کے اندر طریقے سے آپ کو بات کرنی ہے, کیا کیا سروسز آپ نے آفر کرنی ہے, اپنے آپ کو پریزنٹیبل کیسے بنانا ہے. ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ایک انگریز ہیں یا گورے ہیں تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ الگ ہے, ان کا کام کرنے کا پورا طریقہ الگ ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ساری چیزیں سکھاتے ہیں کہ جی آپ نے ان سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ میجر چیلنجز ہیں اس بزنس کے جو آپ نے جو بھی ایز این اسٹوڈنٹ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ وہ سیکھ رہا ہے تو وہ اس سے گزر جاتا ہے. اور ایک اچھی بات ہماری یہ بھی ہے کہ اس میں کہ ٹریننگ کے اندر اکثر ہم وعدہ نہیں کرتے لیکن اکثر اسٹوڈنٹس کو ہم انٹرنشپ بھی آفر کر دیتے ہیں اپنے پاس ہی. تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک ریئل ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی مل جایا کرتا ہے اکثر. صحیح. اچھا سر, کچھ ٹائم سے ان the passage of time we have started hearing all of this بہت ہی زیادہ. One major reason I would say کہ that is COVID. کہ since ہم وہ کووڈ ٹائمز میں سے جب گزرے تو ایک آن لائن سیلنگ یا ایک آن لائن بزنسز یا ایک آن لائن وینچر کا رجحان لوگوں میں زیادہ بڑھا ہے. اینڈ ہاؤ از دس لنکڈ ٹو ای کامرس یا آپ کی جو the foundation or the company that you're running, what is that, how is it playing a role in it? Sure. So ہم نے اسٹارٹ یہ لیا تھا 2018 کے مڈ میں. اس وقت امیزون کی تھوڑی سی آواز ہم نے سننا شروع کی تھی اور لوگ زیادہ تر پرائیویٹ لیبل کی باتیں کرتے تھے. یہ تھوڑی سی آواز تھی ایک ٹائم پہ لیکن اب وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی. آف کورس ایسا ہی ہے. تو اس وقت ہم نے پھر یہ انیشیٹو لیا. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ لیبل تھوڑا سا میری نظر میں رسکی ہے کیونکہ آپ ایک بہت بڑی رقم ایک پروڈکٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کا پیسہ ڈوبتے ہوئے. اس لیے میں نے پھر سوچا کہ نہیں جی ہم تھوڑا سا اپنا ایک وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ جی کیسے برانڈ ری سیلنگ میں بھی کام کیا جا سکتا ہے, پروفٹس اس میں بھی اچھے بنائے جاتے ہیں. اور یہ جب آپ نے اگر اس کو اسکیل کر لیا اس بزنس کو تو یہ پرائیویٹ لیبل یا کسی بھی اور جیسے ڈراپ شپنگ بھی لوگ بات کرتے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑا اور بہتر بزنس ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے وہ پھر ایک 2018 سے ہم تو چل رہے تھے, پھر 2020 میں جب کووڈ آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کا بڑا ایک وہ لگا کیونکہ کافی سارے لوگ بے روزگار ہوئے, کچھ فزیکل جو شاپس یا سٹورز تھے وہ سارے بند ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر جمپ کیا تھا. اور اسپیشلی ہول سیل ایف بی اے میں اس کے بعد بہت ساری اور جگہوں سے بھی ہول سیل ایف بی اے پڑھانا شروع کیا گیا. تو لوگوں نے پھر سوچا کہ نہیں جی وہ برانڈ پرائیویٹ لیبل کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا کیونکہ دس از دا سیفسٹ بزنس ماڈل اور لوور انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ اسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سنس وہ دیر از اے کنسیپٹ اٹیچ ٹو دس, آپ نے خود ہی کہہ دیا دیٹ ایوری پرابلم بیسیکلی اٹ کمز ود این اپرچونٹی ایز ویل. تو وہ ایک پرابلم جو ہٹ ہوئی تو اس میں وی فاؤنڈ سلور لائننگ ٹو اٹ ایز ویل. صحیح. We're going into a very good in-depth conversation with our guest here, but we would be taking a short break here. We'll be right back. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
And we are back here at the studios with a very productive discussion here with our guest. بہت ساری چیزیں ہیں that even I am learning from our guest today here. So one of the questions that we all as a team here came up with کہ ہم بہت سارے ٹرمز سنتے ہیں, جیسے میں کچھ نام لوں, علی ایکسپریس, امیزون, ای بے, اینڈ آپ کے انٹروڈکشن میں آئی ہرڈ اے نیم دیٹ یو آر آلسو سپروائزنگ ایٹسی. تھوڑا سا ان چیزوں کو سر ایلیبوریٹ کیجیے گا, اینڈ اسپیسیفکلی دا ڈفرنس بٹوین ای بے, علی ایکسپریس اینڈ امیزون. تو امیزون ایک $1 ٹریلین انڈسٹری ہے. یہ سارے مارکیٹ پلیسز ہیں, ٹھیک ہے. مارکیٹ پلیس اسٹینڈس فار کہ جی کوئی ایسا پلیٹ فارم جو سیلرس کو اور بائرس کو میچ کروا دے. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے اسی طرح کے کام کرتے ہیں. تو امیزون ایک ٹاپ آف دا لائن ہے. اس کے بعد پھر تیسرے چوتھے نمبر پہ ای بے آتا ہے, پھر اس کے بعد ایٹسی آتا ہے, علی ایکسپریس اس کے بعد آئے گا. علی ایکسپریس از آپریٹنگ فرام چائنا, فلی علی بابا کا جو گروپ ہے انہی کا بیسکلی یہ پارٹ ہے علی ایکسپریس. علی ایکسپریس پہ سیلرز زیادہ تر پاکستان سے نہیں ہوتے ہیں, وہ چائنیز سیلرز ہی ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی ای بے کی, تو ای بے ایک ایسا مارکیٹ پلیس ہے جہاں جو کانسیپٹ ای بے نے خود پروڈیوس کیا تھا لوگوں میں, وہ یہ تھا کہ گیراج سیلز, جیسے یو ایس میں لوگوں کا, یو کے میں گیراج کی جو ان کی جو پرانی آئٹم ہے, پرانے کوئی جوتے ہیں تو ٹی وی ہے تو کوئی بھی ایسی پرانی چیزیں, تو ایسا کانسیپٹ آیا تھا. البتہ لوگ اس پہ نئی چیزیں بھی سیل کرتے ہیں, پروفٹس بھی بناتے ہیں, لیکن آپ اس کے بزنس کو اس لیول پہ کمپیئر نہیں کر سکتے جتنا امیزون پہ ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ایٹسی کا جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایٹسی پہ زیادہ تر ہینڈ میڈ آئٹمس سیل ہوتی ہیں. ایٹسی اس پہ چھوٹی مارکیٹ ہے, لیکن میں اس لیے پریفر کرتا ہوں اسے کہ اس کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہے. ہر قسم کا سیلر اس پہ نہیں جاتا. پاکستان میں چونکہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ہاتھ سے بنی چیزوں کی, ہمارے یہاں ملتان میں یا اور بھی سارے شہروں میں بے شمار پروڈکٹس آپ کو ملیں گی جو ہاتھ سے بنتی ہیں. تو وہ تمام چیزیں آپ ایٹسی کے اوپر سیل کر سکتی ہیں اور بہت اچھے پروفٹ میں بکتی ہیں. تقریباً 40%, 30%, 50% تک پروفٹس بھی دے جاتی ہیں. بس یہ اس کو بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اس کی باقاعدہ ٹریننگس وغیرہ سب ہوتی ہیں. انفیکٹ ہماری ایک ویڈیو سکسیس کیمپ کے نام سے فری آف کاسٹ ٹریننگ, ویسے تو پیڈ ہے لیکن اسٹوڈنٹس کو ہم فری آف کاسٹ دے دیا کرتے ہیں, اور انڈر پریویلیج لوگوں کو بھی ہم فری آف کاسٹ دے دیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تفصیلات میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا جیسے آپ اسے ایڈ کرنا چاہیں. صحیح. اچھا, میں تھوڑا سا کنورسیشن کو ایچ سی کے بارے میں آئی وڈ بی rather concerned because جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں it would be a source of learning for them, or it can be a source of opportunities for them as well. Certainly we get to make an account on it, and obviously جیسے ہم Amazon کی ایک proper, there are courses that students have to learn and go through them. You go through and learn that, and you start your own business. You can start your own business there. Am I right? جی, ایٹسی کا اکاؤنٹ اب پاکستان سے آج کل تو نہیں بنتا, لیکن ایسے ہم نے جب لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی منسٹری لیول پہ تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو امید ہے کہ وہ واپس ہو جائے گا. پہلے بنا کرتا تھا 2021 تک, بگننگ تک بنا کرتا تھا پاکستان سے اکاؤنٹ, پھر کچھ ان کے معاملات ہوئے ہوں گے ایسے جس کی وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا بند کر دیا. ایکسکیوز می. تو البتہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹسی کے کلائنٹس بے شمار موجود ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا, ای کامرس سکسیس پاکستان کی جو کمیونٹی ہے فیس بک پہ, کافی بڑی ہو گئی ہے وہ بھی. تو اس میں کلائنٹس اور انویسٹرز وہ والے لوگ موجود ہیں جن کے جو باہر بیٹھے ہیں, اور ایٹسی کا اکاؤنٹ بھی ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی موجود ہے. وہ باہر بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان سے کوئی ہینڈ میڈ آئٹمس ہمیں دے سورس کر کے. تو ہم لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ بھی کام کرتے ہیں اور پرنٹ آن ڈیمانڈ پہ بھی کام کرتے ہیں. تو وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. صحیح. دیٹ واز ویری پروڈکٹیو سر, تھینک یو سو مچ. ہم نے آلدو بالکل آن ٹاپ آف دا ریک چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس ہیئر. اٹ واز ریئلی اے سورس آف نالج فار می ایز ویل, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اٹ از گوئنگ ٹو بی اے سورس آف گڈ نالج اینڈ پروڈکٹیوٹی ایز ویل. تھینک یو سو مچ. Thank you so much to you too, and please keep on giving us your feedback, and Southern Business School is going to be once again present here with another exciting and productive show for you. Till then, Allah Hafiz.